لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. یہ سورہ یاسین کا ایک واقعہ ہے، بہت ہی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے ان کے اوپر غور و فکر کرنی ہے، اس میں حقیقت کا آپ کو ایک علم ملے گا، اور ایمان بالکل صاف ہو کے سامنے آ جائے گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ دلائل ہوتے ہیں جو خود انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ زمین و آسمان کے اس جو ہے آگے پیچھے آنے کے اوپر غور کرو، ہواؤں کے چلنے کے اوپر غور کرو، بارشوں کے برسنے کے اوپر غور کرو، خود اپنے جسم کے اوپر غور کرو، پرندوں کے اوپر غور کرو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، ہر چیز یہ غور و فکر کرو کہ یہ کون کس نے بنائی ہے اور کیسا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تم غور و فکر کرو گے تمہیں ایمان کی سمجھ آ جائے گی کہ ان کا ایک بنانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ قرآن کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ ہر واقعہ ایک مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بڑے زبردست انداز سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو بتایا کہ آج جس طرح تمہاری ایک بستی ہے، پہلے بھی ایک بستی تھی، اس میں پہلے ایک پیغمبر آیا اور اس نے وہی دعوت دی جو آج ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ تمہارا ایک معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہے، خوش آمد نہیں ہے، توکل اور بھروسہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ساری مخلوق ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے۔ تو قوم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس میں غور کرنے کا نقطہ ہے کہ دوسرا جب پیغمبر آیا تو وہ کوئی امینڈمنٹ لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ اسی پہلی بات کو جو پہلے جو دعوت دی جا رہی تھی اسی کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ دیکھو بالکل یہ دوسرا پیغمبر آ گیا، وہی بات کہہ رہے کہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہ اللہ اگر پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اللہ اگر مشکل ڈالے تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا الرحمن ہے، مالک ہے، تم سے محبت کرنے والا مالک ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ قوم پھر بھی پھری ہوئی ہے، قوم نہیں مان رہی ہے، چونکہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں اور ان کے پیر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے مفادات کے خلاف ہے یہ دعوت کہ اللہ کے بندے بن جائیں ایک، اور جو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آ رہا کہاں کدھر کیسے، اس طرح کی ہیلے بانے کیے اور اس بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیجا، دیکھیے پھر بھی امینڈمنٹ نہیں ہے، وہی بات اسی کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ دیکھو اس مسئلے کے اندر ایک بال برابر کمی نہیں آئے گی، تمہارا اگر یہ مطالبہ ہے کہ تھوڑی سی ہماری بھی مانو یا تھوڑی سی تو لچک دکھاؤ، تھوڑی سی تو اس میں نرمی کرو، آپ بالکل سختی کرتے ہیں اور کوئی بات ہماری نہیں مانتے ہیں، ساری اپنی چلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے خود بڑا بننا چاہتے ہیں، تو تمہیں سخت سزا دیں گے، پتھر مار مار کر ماریں گے۔ تو پیغمبروں نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری بات تو نہیں ہے، ہم کس طرح اس میں بدلی کریں، ہم خود اس کے پابند ہیں، اور ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور تمہاری یہ جو ہمیں منحوس سمجھتے ہو، کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ ان کی وجہ سے یہ بلائیں آ رہی ہیں اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو ناراض کر دیا ہے، ان داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کی کھال اتار دی، چمڑی اتار دی، اور ہمارے جتنے اکابرین گزرے تھے ان کو کافر اور مشرک قرار دے دیا کہ وہ بے ایمان تھے اور ان کو عقل ہی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد یہ اصل میں ساری نوست ان کی وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے۔ پیغمبروں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری طرح انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب اللہ نے ہمیں پیغمبر بنایا ہے، کتابیں نازل کی ہیں، اوپر سے حکم آ رہا ہے تمہیں بتانے کے لیے، اور مانو گے اپنا بھلا کرو گے، یاد رکھنا نہیں مانو گے تو اس میں ہمارا کوئی نہیں جائے گا، ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ پہنچا دینا، کھول کے بیان کر دینا، مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا مسئلہ، مانو گے بہت بڑی عیش تمہیں آگے اللہ نصیب کرے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، زمین اور آسمانوں کی برکتوں کے دہانے تمہارے اوپر کھول دے گا، روزی تمہاری فراغ کرے گا، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، خوشیاں ہوں گی، اسی طرح دوستیاں ہوں گی، کاروبار ہوں گے،
اچھا کھانا ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیا ایک مطالبہ ہے کہ اللہ کو اکیلا معبود مان لو، اور نہیں مانو گے تو اس کے بعد دنیا میں بھی ذلت اور خواری آ گئی تمہیں، آپس میں نفرتیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجے گی۔ یہ سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ایک بندے کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے، اس نے قوم کو پکارا کہ میری قوم کے لوگوں ان پیغمبروں کے پیچھے چلو، یہ بالکل ہدایت یافتہ ہے، سیدھی بات بتا رہے ہیں، اور دیکھو اجرت نہیں لیتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے بڑی ان کی، بے لوث ہیں، کوئی تم سے کچھ نہیں مطالبہ کرتے ہیں، باقی تمہارے مولوی ہیں، تمہارے پیر ہیں، تمہارے سیاسی لیڈر ہیں، تمہارے مال کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن ان کی تمہارے مال کے اوپر کوئی نظر نہیں، یہ ان کا زندگی کا ہمیں نقشہ سامنے آیا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ الرحمن نے تمہیں پکڑا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، اس مشرک قوم کے جو عقیدے تھے وہی مشرکین مکہ تھے، اور آج مشرکین پاکستان اور مشرکین انڈیا اور یہاں جو دنیا میں جتنے مشرکین پائے جاتے ہیں، ان کا یہی عقیدہ، کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ جس کو پکڑے محمد نہیں چھڑا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مشکل ڈالے علی رضا مشکل کشار نہیں ہے، داتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا دے اور داتا کہلائے، اور غوث تم نے عبد القادر جیلانی کو مانا ہے، شرم کرو مشرکو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ عبد القادر القادر کا وہ بندہ تھا، یہ اور بات کہ وہ بھی بگڑ بیٹھا، وہ بھی خدائی کے دعوے کیے ہیں اس نے، فرعون کی طرح اور نمرود کی طرح، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ سارے صوفی تمہیں اپنا بندہ بناتے رہے ہیں، مولویوں نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، پیروں نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، سیاسی لوگوں نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، جرنیلوں نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، معاشرے نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، رسم و رواج نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، بادشاہوں نے تمہیں اپنا بندہ، اور تمہارے خود اپنے نفس نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہوا ہے۔ لہذا اس ساری بندگیوں کا کلا کما کرو، ان بتوں کو توڑو، اور جمہوریت کے بندے بننے، عوام کے بندے بننے کی بجائے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ دعوت جس طرح ان کے سامنے تھی، آج ہماری قوم کے سامنے یہی دعوت ہے۔ اس قوم نے نہیں مانا، اس اپنے خیر خواہ کی بات نہیں مانی، اور اس نے حالانکہ اعلان کر دیا، اس نے کہا دیکھو مجھے کیا ہو گیا، میں اس اللہ کو نہ مانوں، میرا وہ مالک ہے، وہ پکڑنا چاہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور اس کی رحمت کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، یاد رکھنا میں تمہارے رب کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں۔ اس طرح اس نے اعلان کر دیا کہ بالکل تم غلط ہو، اور بالکل کسی اصل کے اوپر نہیں ہو، میں تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہوں۔ اس طرح اس نے دعوت اللہ کسی چوک میں یا کسی بازار میں کی، اللہ کے بندے نے۔ تو قوم بفری تھی، پہلے تھی، انسانی فطرت ہوتی ہے، جس سے لڑائی ہو رہی ہو، جو حمایتی آ جائے، کہتے ہیں اچھا ان سے بعد میں پہلے تیرا ذرا میں بندوبست کرتا ہوں، بالکل اسی انداز سے انہوں نے کہا اچھا پہلے اس کا ہم بندوبست کرتے ہیں، پیغمبروں کو تو بعد میں نپٹیں گے نا۔ تو اس کو مار دیا، کس طرح مارا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ہی قیل ادخل الجنہ کا اعلان کر دیا، مالک کی رحمت جوش میں آئی، اور مالک نے اس کو جنت کے بہت بلند درجات کے اندر، ابھی تو وضو بھی نہیں کیا ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، انداز صرف ایک جو جوش ہوتا ہے ایمان کی حمایت کا، یہ اللہ کو چاہیے اپنے بندوں سے، اس طرح جوش میں آ جائیں، تو جنت کے اندر پہنچ کے بڑے اونچے درجات میں پہنچا، جب کتنے اونچے درجے والے لوگوں کو اس نے دیکھا ہوگا، ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، انہوں نے مجھے مار دیا، وہ مجھے نفرت کر کے انہوں نے مارا ہے، اور کاش ان کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کتنی عزت دار لوگوں میں یہ مجھے شامل کر دیا ہے، اور یعنی اب یہ ایمان کی دشمنی کی وجہ سے ان کا آگے کیا درگت بننے والی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اس بات کو، جنتی کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کر دیا، مشرکین مکہ کو سنایا، اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ ایمان عقیدہ ہوتا ہے، ایمان عقیدہ لاؤ گے، اس کا خط زیادہ کوئی مار دے گا آپ کو، کیا ہے وہ زندگی جو بظاہر ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مالک فرماتا ہم تمہیں وہ زندگی دیں گے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، اور ہمیشہ کی بادشاہی، ایسی بادشاہی کہ جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی اس کے اندر کمی نہ آئے، مالک کی رحمتیں ہمیشہ آپ کے اوپر برستی رہیں گی اگر ایمان کا ساتھ دو گے۔ آج ساتھ دینے والے نہیں ملتے ہیں، باقی اکثریت تو انکاریوں کی ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہاں جی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، ان کی بھی ٹھیک ہے، ان کے پیچھے پھر انجینئر کی طرح انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کی طرح، اور طارق جمیل کی طرح، تقی عثمانی کی طرح، فضل الرحمان کی طرح، محمد نعیف کی طرح، منور سلطان کی طرح، کالی شریل، سارے مجرم ہیں، یہ سارے مجرم، انہوں نے ایمان خالص کا مذاق اڑایا ہے، اور توحید کا نام، کتنے ان میں سے توحید کا نام لے کر آئے ہیں، شرک، اب ابلیس جو ہے نا توحید کا نام لے کے آئے گا، وہ ایسا ٹھگ ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے،
اس نے بالکل جو ہے ان کو مشرک بنا دیا ہے، اللہ کا دشمن بنا دیا ہے، اسلام کے نام پر ان کو اللہ اسلام کا دشمن بنا دیا ہے۔ لہٰذا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی چوکنے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے بندوں، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے۔ اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت، اس سارے اندھیرے میں ایک شمع روشن ہوئی ہے۔ کفر بالطاغوت کیا انہوں نے، شرک کی نشاندہی کی ہے، اور ایمان اور توحید کی دعوت دی ہے، میدان میں آگے عالم دین۔ تو وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، اب ہمارا کام ہے اسی دعوت کو ہم جاری رکھیں، آگے بڑھائیں، اس کو، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں۔ اور مالک نے اپنے بندوں کو چنا ہے، چھانٹا ہے، یہ تو سلیکشن ہوئی ہے اوپر سے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائی ہے، شرک کو ہم پہچان گئے ہیں، اور طاغوتوں کے ساتھ ہماری اب جو ہے نا جنگ شروع ہو گئی ہے۔ بالکل کوئی ہمارا نہیں ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، ایمان کو مانتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، وہ سروں کا تاج ہے، وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامیں۔ اور جو اس ایمان کا دشمن ہے، وہ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی دولت والا ہو، جو مرید چودھری ہو، سردار ہو، خان ہو، یا بڑے سے بڑا کوئی منصب، ہم اس کے منہ پر تھوکتے ہیں اس شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ بالکل ہمارا وہ دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، بالکل للکارتے ہیں اس کو۔ اور اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہماری پشت پناہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کامیاب کر کے رہے گا، چاہے کافروں اور مشرکوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، تب بھی یہ دعوت غالب پائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور پھر کفر و شرک کا کلا کما ہوگا، اور اس زمین کے اوپر ایک مشرک نہیں ہوگا، ایک مشرک 7 سال تک۔ مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ نقشہ جنت والا یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، مومنوں میں اس طرح پیار محبت ہوگا، پھر آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہوگا، آہستہ آہستہ مومن کم ہوتے چلے جائیں گے، اور آخر میں جو بچ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایک ان کی بغل میں ایک پھنسی کی وہ نکالے گا، اور پھر اس کے بعد سب مومنوں کی موت ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ کافر مشرک یہ دن دناتے پھریں گے، گدھوں کی طرح خرمستیاں کر رہے ہوں گے، اور یہ سارا یہ دور گزر جائے دجال کا، اور جو یاجوج ماجوج یہ آ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد آخر میں سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا۔